کیا جاتا ہے. مہم اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چل رہی، لیکن جب سے ہم نے جو ہے وہ اپنی مہم کو ایکسیلریٹ کیا ہے، بھرپور طریقے سے جگہ جگہ ہم نے اپنا ڈسپلے کیا ہے، کارنر میٹنگز کی ہیں اور اس جلسے کی تیاری کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک مومنٹم بنا ہے. آج کے اس جلسے میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے بہت زبردست انتظام کیا گیا ہے. کسی بھی پارٹی کے جلسے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ خواتین کے لیے اتنا بڑا حصہ رکھا گیا ہو. الحمدللہ بڑی تعداد میں مائیں بہنیں یہاں پر آئیں گی، اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں پہنچیں گے، مومنٹم بنے گا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ امید یقین میں تبدیل ہوگی کہ اس شہر کے حالات بھی بدل سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا مردوں والا حصہ بھی ہے، یہ بھی ایک بہت دور تک پھیلی ہوئی کرسیاں ہیں اور ابھی بھی کرسیوں کے آنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ باغ جناح بھر جائے گا اور اللہ نے چاہا تو ایک تاریخی جلسہ عام ہوگا. اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ ہے 8 فروری کا اس جلسے سے ہی پتہ چل جائے گا. میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آئی ٹی ایجوکیشن فری ہو، لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ کیسے کریں گے. جماعت اسلامی کے پاس اس کی پوری ورکنگ موجود ہے. میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جب جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے بغیر اختیار، بغیر اقتدار 20-25 ہزار نوجوانوں کو اس وقت آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دے رہی ہے، تو 312 ارب روپے کا جب بجٹ تعلیم کا ہوگا تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم ان کو آگے بڑھائیں گے. آج کے اس جلسے میں ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو ایک امید کا پیغام دیں گے کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ ملا کر جب چلیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا مستقبل روشن ہوگا. ہر بچہ باہر نہیں جا سکتا، ہم سمندر میں اپنے بچوں کو نہیں پھینک سکتے ان ظالم بھیڑیوں کی وجہ سے، درندوں کی وجہ سے. ہمیں یہیں رہنا ہے اور لڑنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ فتح بھی حاصل کرنی ہے اور اس شہر کو دوبارہ سے اس کا مقام دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آج کے اس جلسے کو ایک امید کا پیغام بنائیں گے. تو ہم اپنے جب بنو قابل پروجیکٹ سے سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم آئی ٹی ایجوکیشن فری کریں گے. ہمارا بہت واضح موقف ہے کہ یہ شہر کراچی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو. اسی طرح سے ہم اپنی بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے ان کے امپاورمنٹ کا پورا ایجنڈا پیش کریں گے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنے طویل عرصے سے ہمیں نظر انداز کیا ہے، کراچی میں لائٹ ریل سسٹم کو 5000 بسوں سے فوری طور پر اور بالآخر 15000 بسیں اس سے کنیکٹ کرنا ہوگا، تب جا کر اس ہم ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو ایڈریس کریں گے. اس وقت تو کوئی باعزت ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، چنچی کے دھکوں پر پورے شہر کو چھوڑا ہوا ہے. چند بسیں چلتی ہیں، لوگ لٹکتے ہوئے چھتوں پہ سوار ہوتے ہیں. موٹر سائیکلیں اس لیے زیادہ ہیں کہ کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، حادثات ہوتے ہیں، سڑکیں چلنے کے قابل نہیں ہیں. یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اسی بجٹ میں رہتے ہوئے بہت کچھ ہو سکتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں. اور پھر ایک مرتبہ کراچی پٹڑی پہ چڑھ گیا تو اس کی انڈسٹری بھی ڈیولپ کرے گی، اور کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. یہ وہ ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر آج کا یہ جلسہ عام ہے. یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ برائے پیغام ہے، برائے امید ہے، برائے انقلاب ہے، برائے جو ہے وہ اصلاح ہے. اور انشاءاللہ یہ شہر باؤنس بیک کرے گا اور جماعت اسلامی کی قیادت میں کرے گا. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، آپ نے بلدیاتی انتخابات میں بھی اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا. 3 مرتبہ ملتوی کر کے چوتھی مرتبہ میں جا کر جب انتخاب ہوا تو آخری رات تک سازشیں ہو رہی تھیں گورنر ہاؤس میں کہ کسی طرح سے کل انتخاب نہ ہو 15 جنوری کو. اور ہمارے گورنر ہاؤس ہوں یا بلاول ہاؤس ہوں، یہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں نا اس کا اڈا بن جاتے ہیں. اسی پرپز کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ کسی طرح جمہوریت دشمنی ہو اور اس کے نتیجے ان کی رائے کے مطابق آگے نہ بڑھنے دیا جائے. اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو عوام میں اپنی وقت کھو چکی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ کنفیوژن رہے. جب کنفیوژن آخر وقت تک رہے گا تو ووٹ کاسٹنگ کم ہوگی، جب کاسٹنگ کم ہوگی تو یہ مینورنگ آسان ہو جائے گی، نتیجے بدلنا آسان ہو جائے گا. یہی ہمارا چیلنج ہے. میں پاکستان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور اس شہر کراچی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا یہی چیلنج ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیں. انتخاب 8 فروری کو ہوگا انشاءاللہ، اور پورے یقین کے ساتھ آپ انتخابی مہم ہم چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے. اور بڑی تعداد میں جب کاسٹنگ ہوگی تو ان کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی کیوں آئے گا، جو صحیح آئے گا تسلیم کریں گے، نہیں آئے گا نہیں کریں گے. یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ جو چاہیں قبضہ کر لیں اور ہم کہیں کہ صاحب آپ بالکل بہت بہترین ہو گئے، آپ نے تو قبضہ کر لیا. ایسا نہیں ہوگا. لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلدیاتی انتخاب سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور
नतीजे किस तरह तब्दील होते हैं उससे भी। अभी तो हम आज एक लाएअमल देंगे जलसा आम में अपने नौजवानों को कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन में अपनी ग्रिप करनी है और किस तरीके से पोलिंग स्टेशनों को कवर करना है और किस तरीके से उन्होंने फिर आरओज के दफ्तर में जाकर धरना दे देना है, घेराव कर लेना है। जब तक सही नतीजा बरामद नहीं होगा, हमें एक वोट इजाफी नहीं चाहिए जाली, हमें एक सीट इजाफी जाली नहीं चाहिए। हम जाली मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करते, चाहे हमारे हक में कोई करने की कोशिश करे, लेकिन हम एक वोट भी अपना कम नहीं होने देंगे और किसी का भी कोई वोट जाली जो है वो नहीं इजाफा करने देंगे। और इसके लिए हम अपनी टीमों की तश्कील कर रहे हैं और आपको सरप्राइज मिलेगा 8 फरवरी को इंशाल्लाह कि किस तरह से हम इस पूरे इलेक्शन के ऊपर ग्रिप के साथ काम करेंगे और सारे मंसूबे इनके इंशाल्लाह फेल करेंगे।